ایک دن ایک ملاقات ہو گئی حضرت مولا کائنات کی حضرت جبریل امین سے. حضرت جبریل امین سے ملاقات ہو گئی تو کہنے لگے، انسانی شکل میں آئے. حضرت جبریل امین فرمانے لگے، میں نے سنا ہے کہ آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں. میں نے سنا ہے کہ آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں. حضرت مولا کائنات فرمانے لگے، یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے نبی کی عطا ہے، یہ میرے نبی کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے یہ اس مناسب سمجھا. تو فرمانے لگے، اچھا چلیں پھر بتائیں اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حضرت جبریل ہی پوچھ رہے ہیں، بتائیں پھر حضرت جبریل کہاں ہے؟ حضرت مولا کائنات نے اوپر کی طرف نظر کی، 7 آسمان ہی دیکھ چھوڑے. نیچے نظر کی تو 7 زمینیں دیکھ چھوڑی. دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہیں جبریل نظر نہیں آئے. آپ فرمانے لگے، نہ 7 آسمان میں ہے نہ 7 زمینوں میں ہے، یا میں جبریل ہوں یا تو جبریل ہے، یا میں جبریل ہوں یا تو جبریل ہے. تو آپ فرمانے لگے، حضرت جبریل فرمانے لگے، آج میں مان گیا واقعی علم کے شہر کے دروازے ہیں، میں ہی جبریل ہوں، میں ہی جبریل ہوں. چند ایک باتیں حضرت مولا کائنات کے ارشادات ہیں جو میں نے 3-4 منٹ میں سمیٹنے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب وصیتیں عطا فرمائی ہیں. 70 کے قریب وہ سنہری حروف جس کے بلبوتے پر آپ بڑی سونی زندگی گزار سکتے ہیں. اور پھر اپنے چاہنے والوں سے فرمایا کرتے تھے کہ او میرے چاہنے والوں، میرے سے پیار کرنے والوں، او میرے محبوب کی امت، مجھ سے یہ 5 باتیں سیکھ لو جو میں نے اپنے نبی سے سیکھی تھی. شوق ہے آپ کا؟ آپ سیکھنا چاہیں گے جو حضرت مولا کائنات نے حضور سے سیکھا تھا؟ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے، یہ اتنی خوبصورت اور اتنی ضروری باتیں ہیں، اونٹوں پر بیٹھ کر بھی ڈھونڈنے جاؤ گے تو تلاش کرنے پہ تلاش نہیں ہوں گی. اتنی خوبصورت باتیں جو میں نے اپنے نبی سے لی، میں آج تمہیں بتاتا ہوں. پہلی بات، یہ حضرت مولا شیر خدا، وہ حضرات جو مارے پھر رہے ہیں، کبھی کسی کے در پر کبھی کسی کے در پر، کبھی فقیراں کو کبھی بھنگیاں کو کبھی چرسیاں کو دعا کر رہے ہیں اللہ پتر دے دے. وہ کبھی کسی دربار پر جا کے یہ معاملات کرتے ہیں، کبھی کسی کے در پر جاتے ہیں، کبھی کسی کے در پر. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے، سنیے پھر ذرا پہلا قول. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بندے کو امید صرف اپنے رب سے ہونی چاہیے. کہتے تو یہ گل اتو تو کہنی کہ دلوں بھی مننی ہے. بندے کو امید صرف اپنے رب سے ہونے چاہیے. وہ جوتیاں گھسا چھوڑی آپ نے افسروں کے سامنے، وہ جوتیاں گھسا چھوڑی آپ نے سرکاری دفتروں پہ، ہمیں کہیں سے نوکری دے دیں، ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیں، ہماری کوئی امداد کر دیں. اور حال آپ کے سامنے ہے، یہ جو آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، مائیں بہنوں کو جس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے اللہ کو ماننے میں اور بزرگوں کے اللہ کے ماننے میں بڑا فرق ہے. بزرگ اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے سب سے ڈرتے ہیں. ہمارے ماننے میں اور ان کے ماننے میں بڑا فرق ہے. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اسی لیے ہم سب سے ڈرتے ہیں. ہم نے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بندے کو امید صرف اپنے رب سے دیتے ہیں. ہم تو اوپر سے باتیں کرتے ہیں، وہ رب جی جنہیں پتھر چ کیڑے نو بھی رزق دے دیتا، لیکن ہم اس کو مانتے کیوں نہیں؟ قلبی طور پر ہمارا رجحان کیوں نہیں ہے کہ ہاں ہمارا رب ہمارا خالق اور رازق ہے، جس نے پیدا کیا وہ رزق بھی دے ہی دے گا. اب کتنا کو آٹا پورا کریں گے، کتنے کو بجلی کے بل پورے کریں گے؟ آؤ نا اللہ سے امیدیں لگاؤ. دوسرا قول سنیے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اپنے گناہوں پر نہ رویا کرو. اپنے گناہوں پر اس وجہ سے رویا کرو کہ کہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہی نہ ہو جائے. اپنے گناہوں پر رویا کرو کہ کہیں تمہاری نافرمانی رب کو ناراض ہی نہ کہیں کر دے. تیسری بات حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر کسی بات کا پتہ نہیں، اگر کسی علم سے تم جاہل ہو، تمہارے پاس وہ علم نہیں، تو پھر اہل علم کے پاس بیٹھا کرو، سوال کیا کرو، اللہ تمہیں خیروں کی برکت عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے علم میں اضافہ فرمائے گا. اور چوتھی بات عالم کے لیے، جس کے پاس علم ہے، جس کو اللہ نے تھوڑی سی علم عطا فرما دیا، جو تھوڑی سی خیر کی بات کرنے لگا ہے، اس کے لیے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو تو غلط مسئلہ نہ بیان کر دے.
غلط بات نہ عوام کو بتا دینا، بس یہ کہہ دینا واللہ عالم و رسولہ، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ یہ تعلیم دیکھیے۔ لیکن آج ہم تو مفسر ہیں، آج یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ سمجھتا کہ مجھے دین کا بھی علم آ گیا، وہ تو اپنے پاس سے فتوے گھڑنے لگا۔ لیکن حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جس چیز کا پتہ نہ ہو تو کہہ دینا کہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ ہر چیز میں اپنے علم کو آگے کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور پانچویں بات حضور مولا علی شیر خدا فرمانے لگے کہ یاد رکھنا ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جیسے جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ اگر سر اتر جائے تو جسم بے جان ہو جائے گا۔ اگر ایماندار ہو اور اگر صبر نہیں کرنا سیکھا تم نے تو پھر اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ اور یہ وہ باتیں تھیں جو ابھی 2-4 دن تک جو اعتکاف بیٹھیں گے حضرات، یہ ان کے لیے بڑی مشعل راہ ہے خصوصی طور پر۔ ایک تو یہ کہ استغفار کریں، اگر آپ جاہل ہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو علماء سے پوچھیں۔ یہ 10 دن آپ کے تزکیہ نفس کا ہے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، آپ اللہ کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنے گناہوں پر رویا جائے اور صبر کی تلقین کی جائے۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جن پر آپ عمل کر کے اعتکاف کا حسن دوبالا کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ ذرا قول سنیے، حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے علم مال سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، علم مال سے۔ اچھا مجھے سچ بتانا کہ ایک مدرسے کا حافظ آ رہا ہو، ایک مدرسے کا حافظ آ رہا ہو جس نے آج کی منزل پڑھی ہے، حضور کی احادیث پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، ایک گلی سے وہ آ رہا ہو اور ایک گلی سے کچھ چودھری صاحب آ رہے ہوں، آپ سب سے پہلے سلام کس سے لیں گے؟ نہیں تو نہ گل کرو، میں نے صحیح دسو۔ چودھری صاحب سے، وہ تو ابھی پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آ رہا ہے، لیکن حافظ صاحب جو دین کا علم پڑھ کے آ رہا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ علم مال سے ہمیشہ بہتر ہے، ہمیشہ۔ پیار کرنے والوں نے پوچھا مولا علی سے کہ حضور اس بات کو ذرا کھولیں تو صحیح، علم مال سے ہمیشہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ علم مال سے ہمیشہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مال فرعون کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے۔ مال فرعون کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے۔ اور مال بانٹنے سے کم ہوتا ہے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ مال بانٹنے سے کم ہوتا ہے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اور تیسرا قول سنیے، مال دنیا جی رہ جانا ہے، مال دنیا میں ہی، اور علم ہمیشہ قبر تک تمہارے ساتھ جائے گا، قبر تک تمہارے ساتھ جائے گا تمہارے اعمال بن کے۔ مال دنیا چ رہ جانا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں۔ ایک آخری قول میرا دل کر رہا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کا آپ کے سامنے رکھوں، توجہ ہے جی؟ حضرت مولا علی شیر خدا حکمت کے شاعر ہے نا، حکمت بری باتیں آپ فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رشتہ رہے تو تعلق مضبوط ہوتا ہے، رشتہ رہے تعلق، اللہ سے رشتہ رہے تو، بول کے بتائیے، اللہ سے رشتہ رہے تو تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز سے ہٹ کے تھوڑا سا نوافل کا مزاج بنائے، تراویح کا مزاج بنائے، تعلق رہے گا تو رشتہ مضبوط ہوگا۔ اگر مسجد کے ساتھ آپ کا رشتہ پیار مضبوط ہے تو پھر وہ رشتہ بھی مضبوط ہوگا۔ اب سادہ سی بات ہے، تعلق رہے تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر تعلق نہ رہے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، غیر ہو جاتے ہیں۔ وہ جن کے ساتھ آپ نے بڑے بھائی کا رشتہ کیا تھا وہ تو غیر تھے، لیکن تعلق رہا تو رشتہ ہو گیا، اب وہ اپنے ہو گئے۔ لیکن وہ جو چھوٹا بھائی تھا جو منتظر رہے کہ ایک رشتہ اس بیٹی کا بھی آپ لے لیتے، لیکن آپ نے رشتہ نہ رکھا، تعلق نہ رکھا، تو وہ بھی آج غیر ہو گئے۔ یہ اتنی محبت بری بات ہے حضرت مولا علی شیر خدا کی کہ تعلق رہے تو رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اب بیگانے اپنے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر رشتہ نہ رہے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ رب رسول سے رشتہ مضبوط کیجئے۔ وہ جو آپ مارے پھرتے ہیں، کل کی ٹینشن ہے، کمائیں گے کہاں سے اور کھائیں گے کہاں سے، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں گے، آؤ نا رب رسول سے رشتہ مضبوط کرو، آؤ نا رب رسول سے وہ یاری لگاؤ، اور اپنے سارے معاملات آپ ایک قول کے مطابق ہے جو صبح سویرے اٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرنے کے بعد ایک جملہ یہ کہہ دے کہ آج کے میرے سارے کام یا اللہ پاک تیرے سپرد،
آپ گمان بھی نہیں کریں گے وہ جن کے آپ ایڑیاں رگڑ رہے تھے کہ یار میرا قرضہ واپس دے دے، آج وہ بھی قرضہ لے کے آئے گا۔ آپ سوچ رہے تھے کہ یار مندہ بڑا ہے اور گاہک نہیں آ رہا، آپ سوچیں گے یار آج تو لہرہ بہرہ ہی ہو گیا نے۔ وجہ آپ نہیں، وجہ وہ صبح جو آپ نے سورہ یاسین پڑھی تھی نا، اور سورہ یاسین کی برکت سے جو آپ نے رب کو وکیل بنایا تھا کہ آج کے کام یا اللہ تیرے سپرد، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ رب رسول کے ساتھ اب رشتہ مضبوط کیجئے، رب رسول کے ساتھ رشتہ